سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی گھر واپسی کی کہانی کی دلچسپ تفصیل ثابت کرتی ہے کہ انہیں کسی سرکاری خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اغوا کیا تھا اور آپریشن کے دوران اغوا کاروں کو پولیس کمانڈوز کا جعلی یونیفارم پہنایا گیا تاکہ الزام کسی اور پر آئے اور بھائی لوگ بچ جائیں۔ 22 جولائی کے روز سپریم کورٹ میں مطیع اللہ جان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کے سامنے مطیع کے بھائی شاہد عباسی کا جو تحریری بیان پڑھ کر سنایا، اس میں سینئر صحافی کے اغوا کے بعد رہائی کی دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے۔ شاہد عباسی کے بیان کے مطابق مطیع کے اغوا کاروں نے انہیں فون کر کے فتح جنگ بلایا اور ان کی شناختی دستاویزات دیکھنے کے بعد ان کے بھائی کو ان کے حوالے کیا۔ شاہد عباسی کے مطابق انہیں 21 جولائی کی رات ایک فون کال کر کے بتایا گیا کہ وہ اپنے بھائی مطیع اللہ جان کو فتح جنگ کے علاقے قطب آباد سے آ کر لے جائیں۔ اس فون کال کے بعد وہ بتائے گئے مقام پر پہنچے تو اغوا کاروں نے ان سے ان کی شناختی دستاویز طلب کی اور پھر چند سوالات بھی کیے۔ اس موقع پر 20 سے 25 منٹ کی تفتیش کے بعد اغوا کاروں نے مطیع اللہ جان کو ان کے بھائی کے حوالے کر دیا۔ ظاہر ہے اس طرح کا طریقہ کار کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں بلکہ ایجنسیاں ہی اپناتی ہیں۔ مطیع اللہ جان نے BBC کو اپنے اغوا کی جو کہانی بیان کی ہے، اس کے مطابق انہیں اغوا کرنے کے فوراً بعد ہتھکڑی لگا دی گئی جبکہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس دوران انہیں کسی دفتر بھی لے جایا گیا تھا جبکہ اغوا کار انہیں بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے اور انہیں مسلسل اپنا منہ بند رکھنے کا کہتے رہے۔ مطیع اللہ جان کے مطابق وہ مکمل تفصیلات تو پولیس کو اپنے بیان میں بتائیں گے کہ انہیں اس واقعے کے ذریعے کیا بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ اس واقعے کا تعلق سپریم کورٹ میں اپنے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سے بھی جوڑتے ہیں۔ مطیع اللہ نے BBC کو یہ دلچسپ بات بھی بتائی کہ ان کے اغوا کاروں نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ آخر ان کے خیال میں انہیں کس نے اغوا کیا ہے۔ اس سوال پر مطیع اللہ جان کے مطابق وہ ہنس پڑے، تاہم ان کے بھائی نے ان افراد کو بتایا کہ اس بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ مطیع اللہ کے مطابق اغوا کے بعد 12 گھنٹوں کے دوران انہیں کھانا وغیرہ تو نہیں دیا گیا، تاہم جب انہوں نے پانی مانگا تو گاڑی روک کر ان کو پانی ضرور پیش کیا جاتا رہا۔ مطیع اللہ جان کا فون نمبر تو اغوا کاروں کے پاس پہلے سے موجود تھا، مگر انہوں نے اغوا سے پہلے یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اس وقت اکیلے ہیں، ان کے ایک بھائی کو کال کی اور یہ کہا کہ ایک ادارے کے اہم عہدیدار توہین عدالت مقدمے کے سلسلے میں مطیع اللہ جان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کا فون نمبر دے دیں۔ اس کے بعد مطیع اللہ جان کو کراچی کے ایک نمبر سے بھی کال موصول ہوئی اور ابھی اس کال پر بات ہو ہی رہی تھی کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کاروں نے آ کر قابو کر لیا۔ شاید اس فون نمبر سے ہی ان کی ٹریسنگ کر کے ان کی موجودگی کا مقام پتہ کیا گیا اور یہ ٹریکنگ سسٹم صرف خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہوتا ہے۔ تاہم اغوا ہوتے وقت مطیع اللہ جان نے مزاحمت کی اور اپنا فون اسکول کے اندر پھینک دیا۔ مطیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ جو اس سرکاری اسکول میں پڑھاتی ہیں انہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے اپنا فون اسکول کے اندر پھینک دیا تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اغوا کاروں میں سے ایک باوردی شخص گیٹ سے وہ موبائل مانگتا ہے اور اسکول کی ایک ٹیچر وہ فون اس شخص کو دے دیتی ہے۔ مطیع اللہ کے مطابق اس نے اس وقت سنا کہ وہ شخص خوشی سے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ موبائل دوبارہ مل گیا ہے اور اس کے بعد اغوا کاروں کا قافلہ وہاں سے نامعلوم مقام کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس دوران مطیع اللہ جان کی اہلیہ بے خبر رہتی ہیں، وہاں موجود اسکول کا عملہ بھی انہیں یہ نہیں بتاتا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ تاہم بعد ازاں انہیں گاڑی کے اندر سے مطیع اللہ جان کا دوسرا موبائل فون مل جاتا ہے، جس کے بعد انہوں نے اس کے ذریعے پولیس اور میڈیا کے نمائندوں کو آگاہ کیا کہ ان کے شوہر مطیع اللہ جان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ تاہم اب جب کہ مطیع اللہ جان گھر واپس آ چکے ہیں، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ان کو کس سرکاری خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اغوا کیا تھا۔ اسلام آباد کے تھانہ آب پارہ کے SHO شوکت عباسی کے مطابق اعلیٰ عدالت کے حکم کے بعد پولیس نے مطیع اللہ جان کا تفصیلی بیان ریکارڈ کر لیا ہے اور اب پولیس اپنی تفتیش کو مزید آگے بڑھائے گی۔ SHO شوکت عباسی کے مطابق پولیس یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ جن لوگوں نے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا وہ ان کو کہاں کہاں لے کر گئے اور پھر کس مقام سے ان کو رہا کیا گیا۔ یاد رہے کہ مطیع اللہ جان کی بازیابی کے بعد سپریم کورٹ نے اسلام آباد پولیس کو ان کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے والے کون تھے، اس بات کا پتہ چلانے کے لیے اسلام آباد پولیس نے CCTV سے حاصل ہونے والی ویڈیو قومی شناختی ادارے نادرا کو بھجوا دی ہے۔ پولیس نے نادرا سے درخواست کی ہے کہ وہ ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی شناخت کر کے دے تاکہ عدالت میں پیش رفت رپورٹ جمع کرائی جا سکے۔ SHO شوکت عباسی کے مطابق مزید ویڈیو ثبوت حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے CCTV آفس سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ اس علاقے کی CCTV فوٹیجز دیں تاکہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کی پہچان کی جا سکے۔ پولیس نے یہ ویڈیو فرانزک رپورٹ کے لیے لاہور بھجوا دی ہے تاکہ مزید معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ 2 ہفتوں تک اسلام آباد پولیس کے انسپکٹر جنرل اس واقعے کی مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے۔ دوسری طرف اپنی رہائی کے بعد مطیع اللہ جان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ میں خیریت سے واپس آ گیا ہوں کیونکہ اللہ مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر مہربان رہا۔ میں اپنے دوستوں، ملکی و غیر ملکی صحافتی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، سوشل میڈیا اور سماجی کارکنان، وکلاء تنظیموں اور عدلیہ کا بے حد شکر گزار ہوں جن کے فوری رد عمل سے میری واپسی ممکن ہوئی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।